قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب یہ درس جاری ہے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 یعنی 96 تک مکمل ہوا ہے، اور آج آیت نمبر 97 سے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ان آیات مبارکہ اور اس سے قبل جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں اللہ پاک خاص اپنی قدرتوں کو اور نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ زمین کے اندر تم جو دانہ جو بیج بوتے ہو، تو پھر وہ وہی رب ہے کہ جو اس سے پھر آگے فصلوں کو اگاتا ہے، اسی سے آگے وہ دانہ وہ گٹلیاں، اسی سے آگے سلسلہ وہ بڑھتا ہے۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے جو زمین میں اس بوئے ہوئے دانے سے اور اس کو پھاڑ کر چیر کر اس سے آگے چیزیں نکال دیتا ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ قادر مطلق اس بات پر بھی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کا حشر ہوگا۔ بیسک دلائل اس پر چل رہے ہیں اور مشرکین کو یہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کو ذکر فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے ان والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والے کے لیے۔ یہاں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرما دیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر تمہارے لیے کیا فرمایا کہ یا تو تمہیں کہیں ٹھہرنا ہے اور یا کہیں امانت، یعنی باپ کی پشت میں، اسی طرح ماں کی رحم میں، اور مختلف انداز سے یہ کیا ہے، یہ امانت۔ اور ٹھہرنے کے لیے زمین، یا تو تم زمین پر ہو یا پشتوں میں ہو۔ تو یہ بھی سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انہیں رب بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے، یعنی کھجور کے ان شگوفوں سے خوشے نکلتے ہیں۔
جو پھلوں کی کثرت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار یہ نکالتے ہیں، کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنی جو قدرت کاملہ کی جو دلیل عطا فرمائی، فرمایا وہی رب ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اچھا پانی ایک ہے، یہی پانی سبزیاں اگا رہا ہے، یہی پانی پھل اگا رہا ہے، یہی پانی مختلف طرح کے فروٹ اگا رہا ہے، یہی پانی مختلف طرح کے درخت اگا رہا ہے، تو ہے پانی۔ اللہ نے یہ پانی اتارا آسمان سے، اور پھر اس کے ذریعے سے فرمایا کہ زمین میں کتنے اللہ پاک کے جو خزانے ہیں اور یہ جو نعمتیں ہیں، درخت ہیں، کھجور ہیں اور زیتون ہیں، انار ہیں، کوئی پھل ایک دوسرے سے مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا، اور کسی کے ذائقے مختلف ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا نا، رب تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا، اور اللہ کی قدرت پر یہ دلیل ہے۔ تو جو اللہ ایک پانی سے یہ مختلف اتنی چیزوں کو پیدا کر دے، اگا دے، تو وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ صرف ایک سور پھونکا جائے اور پھر سب کا حشر ہو جائے، یعنی قیامت کے دن سب اٹھائے جائیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے قادر ہونے پر اور قیامت کے حق ہونے پر بطور دلیل کے طور پر اس آیت کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک ہے اور بلند ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے انہی دلیلوں کو جو بیان فرمایا، تو یہاں یہ بیان کیا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ بت پرستوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، اور اسی سے وہ بت پرستی میں چلے گئے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بیٹے اور بیٹیاں ان کو جو ہے وہ کہہ دیا، حالانکہ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی والد ہے، نہ والدہ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح بیان فرما دیا، قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے ہی بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ اب یہاں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اور اپنی شان کو بیان کیا کہ رب تعالیٰ بغیر کسی نمونے کے، یعنی کوئی پہلے کوئی آئیڈیل نمونہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنا دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اولاد کے حوالے سے، اولاد جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو؟ بیوی کے بغیر تو اولاد نہیں، تو جب اس کی کوئی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو؟ پھر آگے تیسری بات جو ارشاد فرمائی، اور وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کو تو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولادوں سے، بیوی سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ہی عبادت کرو۔ آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ یہ آیتیں مبارکہ ناظرین کرام بڑی بیسک آیتیں، اور اس سے کئی چیزوں کے عقائد کا تعلق اس آیت سے، کہ اللہ کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، رب تعالیٰ دیکھتا ہے، رب تعالیٰ ادراک فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی تمام آنکھوں کا۔ اور اسی آیت کو لے کر یہ ہوا کہ کئی اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ دیدار الہی کے یعنی انکار کرنے کی طرف چلے گئے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ پاک کا سب مومنوں کو دیدار ہوگا، اہل جنت جنت میں بھی دیدار کریں گے، آخرت میں یعنی کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور اجماع سے یہ ثابت ہے۔ اچھا، ویسے بھی ہمارا اس حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا جاگتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے دیدار کیا۔ اچھا، اس پر بھی دلائل باقاعدہ، اور دنیا کے اندر اور کسی کے لیے یہ دیدار نہیں، دنیا میں کسی کے لیے دیدار نہیں ہے۔ خواب کے ذریعے دیدار ممکن ہے، اور ہوا بھی، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، عام اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جاگتے ہوئے دیدار وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس آیت کا جو مطلب کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی، ادراک کسی چیز کو پورا ادراک کر لینا، یعنی اس کا مشاہدہ کر لینا، دیکھ لینا کہ یہ چیز یہاں سے شروع ہو رہی، یہاں ختم ہو رہی۔ بلا تشبیہ میں مطلب سمجھانے کے لیے عرض کروں، اب یہ آپ ریل دیکھ رہے ہیں، تو اب کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ یہاں سے شروع ہے تو یہاں ختم ہے، تو یہ ایک جہت اور سمت پوری کہ جس سے پتہ چل گیا کہ یہاں سے شروع ہے، یہاں سے ختم۔ تو ادراک کے لیے کوئی جہت اور سمت ہو، اور اللہ جہت اور سمت ان چیزوں سے پاک۔ رب تبارک و تعالی کا کوئی آنکھ اس طرح ادراک کر سکے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ لے، اس طرح کے ادراک ہو جائے اول آخر سب، تو ایسا نہیں ہے۔ دیدار، رؤیت، دیکھنا یہ اور ہے، ادراک اور ہے۔ تو یہاں ادراک کی نفی ہے کہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک دیدار کا معاملہ ہے تو دیدار ہو سکتا، دیدار ہوگا، اور قیامت کے دن بھی تو دیدار ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب دیکھیں گے انشاءاللہ بتائیں گے۔ قرآن تو یہ بیان فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زائد بھی۔ تو یہ جو زیادہ ہے، جو زیادت اس میں فرمائی گئی، تو وہ دیدار ہے۔ اس تفسیر میں اس کو کیا فرمایا؟ دیدار فرمایا۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ جو جنت میں فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی عنایتیں اور کروں اور تمہیں عطا کروں، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، روشن کر دیے، چمکا دیے، دوزخ سے ہمیں بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، یعنی تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن پھر وہ پردہ اٹھے گا تو وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، تو گویا کہ سب سے بڑی نعمت یہ پائیں گے، سب سے بڑی نعمت یہ دیدار الہی کی پائیں گے۔ تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ یہ پیارا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جس طرح ہم چاند کو ایسے دیکھ رہے ہیں نارمل طریقے سے، کوئی دقت نہیں، پریشانی نہیں ہے، فرمایا ان کریم تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے بارے میں بھی ہے، جنت کے بارے میں بھی روایات ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جب تم یہ سورج کو دیکھتے ہو، بادل نہ ہو، سورج ہی ہو، تو تم دیکھ لیتے ہو؟ جی ہاں دیکھتے ہیں۔ چاند؟ جی ہاں بالکل چاند بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف محسوس ہوگی جتنی تم آج سورج کو دیکھنے میں تمہیں محسوس ہو رہی ہے، چاند کو دیکھنے میں۔ تو رب تعالیٰ کا دیدار یہ ہوگا،
آخرت میں ہوگا ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو یہاں جو ہے وہ ادراک کی نفی ہے۔ اس آیت سے کئی لوگ غلط فہمی میں پڑے تو انہوں نے دیدار الہی کوئی یعنی وہ کہا کہ ہوگا ہی نہیں، وہ آخرت میں بھی کہا نہیں ہوگا، اور اسی لیے پھر وہ معراج اور معراج کے جسمانی اور دیدار اس کے بھی انکار کی طرف چلے گئے۔ تو اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور بھی کئی اس طرح کے دلائل ہیں کہ جو دیدار الہی رؤیت باری تعالیٰ پر موجود ہیں۔ ادراک اور رؤیت ان دونوں کا فرق اگر ذہن میں رہے گا تو اس آیت سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس آیت کی وجہ سے کچھ اور عقیدے کی طرف جائیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں۔ تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے ہی کے لیے کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے پاس یہ ساری دلیلیں آ گئی، اللہ نے وہ آنکھیں بھی تمہیں عطا کی، اور آنکھیں کھول دینے والی یہ واضح دلیلیں جس نے حق کو واضح کر دیا، یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو جو دیکھتا ہے وہ اپنے فائدہ کرے گا، یعنی آخرت میں دنیا میں ایمان لے آئے اور نور ایمان دل میں رکھے، آخرت میں بھی کامیابیاں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جس نے دیکھ لیا اس نے فائدہ کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو پھر اسی پر اسی کا معاملہ ہے۔ میں تو تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں نے تمہاری طرف پیغام پہنچا دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جو احکامات تھے میں نے تمہاری طرف پہنچا دیے۔ اب میں تم پہ نگہبان نہیں ہوں بلکہ تم پہ اللہ نگہبان ہے، وہ تمہارے اعمال، تمہارے احوال، سب کچھ، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کرتے رہو۔ تو یہ سب دلائل کو واضح ہو کر یہاں بیان فرمایا، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ یہاں یہ کہ ہم بار بار یہ آیتیں بیان فرما رہے ہیں، اور کفار کیا سامنے سے کہہ رہے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلی کوئی کچھ پڑھ لیا ہے اور آپ ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تو اس لیے بیان فرماتا ہے بار بار تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور دین کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف آ جائیں، مگر وہ الٹا اس کو لیتے ہیں کہ آپ پچھلی کتابوں سے یا آپ نے پیچھے سے کچھ پڑھ لیا اور آپ وہی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ علم والوں کے لیے، تو ہم نے بار بار یہ چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اے محبوب تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ یعنی یہاں یہ ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رنجیدہ ہوتے تھے کہ وہ اسلام نہیں لائے اور شرک کی طرف اور بڑھ رہے ہیں، کفار کی ایک تعداد تھی، کثرت تھی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین کے لیے اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اے محبوب اللہ کی طرف سے جو آپ پر وحی کیا گیا آپ اس کی اتباع کریں، مشرکوں کو آپ چھوڑ دیں، مشرکوں سے آپ اعراض کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ یہاں پہ یہ بھی بات بیان فرما دی، اور فرمایا اے محبوب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی آپ یہ افسردگی، یہ دل میں ملال آنا آپ یہ چھوڑ دیں، اور آپ ان کی ان بری باتوں کی طرف بھی توجہ نہ دیں جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود ہی بنا لیا، یہ خود ہی آپ نے واقعات بنا لیے، یا آپ نے پچھلا کوئی کتابوں سے پڑھ لیا آپ ہمیں آ کے بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی عجیب قسم کی بیہودہ گفتگو جو ان کی تھی، تو ان کفار مشرکین کی آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ نے حق بیان کر دیا،
اب جس نے فائدہ اٹھایا فبیہا، اور جو نہیں ایمان لایا وہ خود ہی خسارے میں ہے، خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آگے فرمایا اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، اللہ کی شان میں وہ بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم ان کو یعنی بتوں کو برا نہ کہو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ہوا یہ کہ مسلمان یہ کفار کو سمجھانے کے لیے ان کو ان کے اندر جو عیب تھے، یہ ساری چیزیں وہ تو تھے ہی، بت سارے عیب کے عیب ہی تھے، تو وہ ان کی برائیاں کرتے تھے کہ یہ تمہیں کیا دیتے، نہ نفع نہ نقصان نہ کچھ، تم خود ہی بناتے ہو، خود تم پوجا کرتے ہو۔ اب بجائے یہ کہ وہ مسلمانوں کی ان باتوں کو سمجھتے، لیکن سمجھنے کے بجائے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، اللہ پاک کی شان میں برا بھلا کہنا شروع کر، رب کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کو ہی برا بھلا نہ کہو تاکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں ایسے کلام نہ کریں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تفاسیر میں کہ یہ ابتدا زمانے میں ایسا ہی تھا کہ ان کی کوئی بتوں کی برائی نہیں کی گئی، پھر ان کو منع کر دیا اس چیز سے کہ وہ جہالت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، تو منع کر دیا۔ لیکن پھر جب اللہ پاک نے اسلام کو وہ شوکت عطا فرما دی، مسلمانوں کو وہ طاقت عطا فرما دی، مسلمانوں کو وہ قوت عطا فرما دی، تو پھر سرعام بھی سب چیزیں ہوتی نہیں، پھر سب چیزیں، اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اسے بیان فرمایا۔ تو یہ جو حکم تھا یہ اول زمانے پر تھا، یہ ابتدا میں تھا، یہ ابتدا میں تھا۔ بہرحال ایک حکم کہ جب اللہ اور اس کے رسول یعنی کسی کو برا بھلا کہنے کے مقابلے میں اور اس کے جواب میں اگر اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہتا ہے یا وہاں کوئی گستاخیاں کرتا ہے تو پھر اس کام سے رک جائے، پھر اس کام سے رک جائے۔ اور اس سے اور بھی تفاسیر کے اندر بہت سے احکامات وہ بیان فرمائے، بلکہ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے بھی چند باتیں بڑی پیاری بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وائز عالم وہ اس طرح واز نہ کرے کہ لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے، کیونکہ ضد ایسی چیز ہے کہ پھر آدمی جب ضد میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ بات تو ماننی نہیں یا اس کی میں نے بات نہیں مانی، تو پھر اس کی اچھی باتوں کو بھی نہیں مانتا، اور جہاں سے یہ کہ الٹا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہاں نصیحت کرنا ہی آدمی موقوف کر دے۔ نیکی کی دعوت دینے کے بھی اپنے اپنے احکامات ہیں، امر بالمعروف کہاں کرنا ہے، ونہی عن المنکر کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب واجب ہے، کب مستحب ہے، اس کے بھی پورے احکامات ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یعنی جہاں کچھ کہیں اور سامنے سے کچھ اور نقصان پہنچے تو پھر کئی مقامات پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کی ممانت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب وہ نشانیاں آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ کیا کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، معاملہ یہ وقت کہ کفار مکہ نے کہا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہیں، آپ ہمارے لیے آپ کوئی ایسی دکھائیں نا، کوئی ایسی نشانی ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے سونے کا بنا دیں، کوئی کہنے لگا ہمارے مردے زندہ کر دیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں بتائیں، کوئی کہنے لگا فرشتے آئیں وہ ہمیں بتائیں اور ہم وہ یعنی نشانی کے طور پہ آئیں، ہم پھر آپ کی گواہی دیں اور ہم ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم مان جاؤ گے، تم یہ مان جاؤ گے، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ قسمیں اٹھانے لگے ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے ایک ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، یعنی میں دعا کر دیتا ہوں کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو جبریل آپ کے پاس آ گئے اللہ کے حکم سے۔
تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہی ہوگی، لیکن ہوگا کیا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جب ایمان نہیں لائیں گے اور دلیل معجزہ طلب کرنے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لائے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا، وہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اسی حالت میں ہیں، لیکن ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسے ہوں گے کہ جو آگے جا کے مسلمان ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہی ہلاک ہو گئے تو آپ نے پھر اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا، پھر آپ نے دعا نہیں کی، اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب نشانی آئے گی یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ارشاد فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے، سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس آیت میں فرمایا جیسے پہلے ان لوگوں نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کئی چیزیں ظاہر فرمائی، ان میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ اور دیگر عظیم معجزات ہیں، مگر وہ دیکھ کر بھی یہ کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ تو پہلے بھی کئی اللہ کی نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں اور ایمان نہیں لائے، اب ان کو ان کے حال پر ہی آپ چھوڑ دیں اور اب مزید ان کے لیے کوئی نشانی طلب نہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارا 7واں پارہ وہ مکمل ہوا ہے، اور یہ آسان درس قرآن کے اندر اس پروگرام میں بطور خاص ہم جن آیات مبارکہ کا ترجمہ اور کچھ پس منظر تشریح تفسیر وہ ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے، اس پروگرام کو آپ دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام 8ویں پارے سے ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا، اور یہی جو دلائل چل رہے ہیں 8ویں پارے کے ابتداء میں بھی اسی طرح کے ہی وہ دلائل ہیں۔ انشاءاللہ الدید نیکسٹ پروگرام میں وہاں سے اپنے درس کو سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن